درگاہ شریف حضرت سائیں گنجی رحمۃ اللہ علیہ راجوری سے تقریباً 7 کلومیٹر کی دوری پر درحال کی روڈ پر واقع ہے۔ اس درگاہ پر ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں عقیدت مندوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اور بہت سے خوش قسمت لوگ اس درگاہ سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ تاہم اگر اس درگاہ کی تاریخ کی بات کی جائے تو ہم نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن ان کی حیات پاک کا لکھا ہوا کسی دستاویز میں یا کسی کتاب میں ثبوت نہیں ملتا۔ البتہ ہم نے وہاں کے ایک بزرگ دین سے ان کی زندگی کی سنی سنائی چند معلوماتی باتیں حاصل کی جو کہ آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ ناظرین، ان معلوماتی باتوں کو سننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں گے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے۔ انگریز کے ٹائم میں یہ آرمی میں بھرتی ہو گئی تھی، آرمی فورس جو انگریز کے ٹائم میں اس وقت بڑی نوکری نہیں دیتے تھے کالے کو، ہم لوگوں کو یہاں پہ نوکری نہیں ملتی۔ ہاں ہمیں نہیں ملتی، اگر ملتی بھی تھی تو ہم زیادہ سے زیادہ سپاہی، پین، گارڈ، ایسی چھوٹے طبقے کے ملازمت ملتی تھی، ورنہ بڑی ملازمت نہیں تھی۔ یہ فوج میں بھرتی ہو گئی۔ جی یہ سری لنکا سے جا رہے تھے، جی راستے میں ایک بزرگ بیٹھے تھے اور وہ سب کو کہہ رہے تھے سوٹا پلاؤ، سوٹا سوٹا پلاؤ مطلب ہے سگریٹ۔ تو جو سگریٹ کے عادی تھے، جو سگریٹ پینے والے تھے، وہ سب پیش کرتے تھے جس کے پاس سگریٹ تھی، لیکن وہ لے کسی سے نہیں رہے۔ تو ان کا جو وہ قافلہ تھا وہ کوئی 150 پر مشتمل تھا، 200-150 آدمی تھا۔ تو یہ بھی غالباً جب ان کی باری آئی، یہ بھی وہاں سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے کہا سوٹا پلاؤ۔ تو انہوں نے بھی حسب جیسے باقی والے پہلے کر رہے تھے، انہوں نے بھی نکال کے دے دی سگریٹ۔ تو جب سگریٹ دی انہوں نے تو ان کی لے لی، لینے کے بعد انہوں نے آگ لگا لی۔ تو آگ لگانے کے بعد انہوں نے ایک ہی دم لگایا، وہ سگریٹ جو ہے وہ پوری کی پوری ایک دم پینے کے بعد اس کا دھواں جب چھوڑا تو ان کو ہوش نہیں رہی، بابا صاحب، ان کو سائیں گنجی صاحب، فتح محمد صاحب۔ جی تو اب وہ انہوں نے وردی اتار دی، ان کو اس کو ایسے چھوڑتے نہیں تھے، کوارڈ گارڈ دے دیا۔ تو یہ کوارڈ گارڈ دے جب تو یہ باہر سے آواز دیتے ہوئے نظر آئے، پھر پوچھا بھی کون، تو بس جلیاں لاتے ہوئے پھر بہرحال انہوں نے وہاں سے ڈسچارج کر دیا۔ پھر ان کا کام تھا سردیوں میں انہوں نے پانی میں رہنا اور گرمیوں کے مہینوں میں انہوں نے ریت میں رہنا۔ تھوڑا سا وجود اپنا جو ہے نگیز والا اس کو ڈھانپتے تھے، باقی ننگے رہتے تھے، اور زیادہ تر انہوں نے جنگل میں رہتے تھے، اور جس کو مارتے، جس کو گالی دیتے اس کو فیض ہو جاتا۔ اس وقت چھوٹی چھوٹی ڈیریاں بنانی ریت کی، ایسے ان پہ لکھنا ہندوستان، پاکستان، چین، روس، ایسے ایسے ہر ڈیری پہ الگ الگ۔ تو لوگ پوچھتے ہیں بابا جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں ادھر سڑکیں بنیں گی، ادھر اڑن کھڈولے آئیں گے، اڑن کھڈولے جو جہاز میں، ہاں، تو ادھر ہندوستان بنے گا، ادھر پاکستان بنے گا۔ وہ تصور ہی نہیں تھا، جب تصور نہیں تھا، لیکن وہ پہلے سے پیشن گوئی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس طرح سڑکیں بنیں گی، اس طرح توپوں والے آئیں گے۔ اور ان کا ایک یہ بھی کہنا تھا کہ کشمیر کی طرف سے آگ پڑے گی، ان کی کشمیر کی طرف سے آگ پڑے گی، اور سوکوں کے اوپر ایک دیا جلے گا۔ سوکوں کیسے؟ وہ مطلب میلوں کے حساب سے ہیں، ایک دیا کہیں ایک روشنی رہے گی۔ تو پھر اس جو ہے دلی کے اندر اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ اور اس وقت انہوں نے یہاں منتقل، ان کا یہاں قرہ اندازی ہوئی جب ان کی روح پرواز کر گئی تھی، وہ نیچے دریا میں کی تھی۔ تو اس وقت تو یہ ایریا پورا جنگل کا جنگل تھا، لیکن اس سے پہلے یہ کہتے تھے کہ اس طرح سڑکیں بنیں گی۔ لیکن بہرحال جب یہ دیکھا تو یہ یہاں سے ان کی چارپائی اٹھا کے ڈب کی طرف لے جاتے تھے،
تو اندھیرا نظر آتا تھا، جب یہاں رکھ دیتے تھے تو روشنی. پھر قرہ اندازی ہوئی، تو قرہ پڑھنے میں 2 بار یہاں کا پڑھا اور 1 بار فتح پر کا، تو پھر ان کو یہاں دفن کر دیا گیا. یہ 1935 میں دفن ہو گئے تھے. اس کے بعد 47 آئی، اس کے بعد 65 آیا، 71 آیا، یہ سب اس کے بعد کی چیز. اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے نیچے ایک آدمی بیمار آیا تھا، انہوں نے کہا پبی کے بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا نیچے شفا پانی. جی تو پھر کہا، میرے والد کہتے ہیں کہ کہا ہم 3-4 لوگوں کو کہ جاؤ وہاں جا کے کھودو، جو پانی نکلے گا اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا اور دنیا بھر کے لوگ آئیں گے تو ٹھیک ہوتے رہیں گے. بالکل. تو تصور نہیں آ رہا تھا، سب کے لیے وہاں پبی میں کہاں پانی آئے گا، کیسے ہے. لیکن آپ آئے تو تھوڑا سا کھدائی کرنے کے بعد آہستہ آہستہ پانی تھوڑا نکلنا شروع ہوا. پھر تھوڑا زیادہ انہوں نے کھدائی کی تو پانی نکل گیا، اور وہ پانی اتنا ہی رہتا ہے. دنیا آتی ہے، دن میں لیتی ہے، آتی ہے. تو اس قسم کے آج بھی یہاں میں جو لوگ آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں، دن میں رہتے ہیں. رات کو بھی زائرین جو آتے رہے وہ رہے. یہ ضروری نہیں کوئی نیاز ہی لے کے آئے، جس زائرین کا آنا جانا ہے کسی بھی نیت سے وہ آئے تو آئے. لیکن حضرت ایک بات یہ ہے کہ مطلب ان کے بارے میں کوئی تاریخی کتاب نہیں لکھی ہے، مطلب کوئی تاریخ نہیں، کیونکہ اس کے بعد 1935 میں فوراً کیا ہوا کہ غدر آ گئے، جنگ آ گئی. جب ان کی تو جو لوگ تھے وہ تو میرے والد محترم کے اتنے پڑے ہوئے نہیں تھے. بھتیجے سکے میرے والد صاحب، یہ میرے دادا ہیں، میرے دادا کے سکے بھائی. تو بات یہ ہے کہ اس وقت پڑھے ہوئے تو کم لوگ تھے. تو کچھ لوگ جو پڑھے لکھے تھے وہ چلے گئے، 47 آ گئی، کوئی پاکستان کی طرف چلے گئے، کوئی کہیں چلے گئے، کہیں چلے گئے. پھر تھوڑا سا امن آیا 47 کے بعد، پنجاب 52 میں لوگوں کو آگے لینا شروع ہوا. جب اب تھوڑا سا شروع سنبھالا، اب شروع ہوا لکھنا پڑھنا ہوتا، تو 65 آ گیا. 65 کے بعد جو لوگ صحیح موقع کی جو اصلی بات بتانے والے لوگ تھے نا، وہ آج نہیں مل پائے، جس کی وجہ سے میں نے اس کو تعریف نہیں کیا. مثلا جیسے ایک واقعہ کو ایک آدمی نے اس طرح بتا دیا، دوسرے نے اس طرح بتا دیا، تو لہذا وہ دونوں ٹیلی نہیں کر رہے تھے، اس لیے ان کو پھر ہم نے نہیں آگے لے گئے. Subscribe to our channel and push the bell icon to get video notifications on your smartphone.